बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वो लोग जिनकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, वो लोग जिनकी पॉलिसी है इमरान खान को अंदर रखना, वो लोग जिनकी पॉलिसी है सब कुछ अपनी गिरफ्त में मजबूत बंद मुट्ठी में रखना, उन लोगों ने क्या किया है कि अब ये जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, इस सिलसिले में क्या करना है और अली अमीन गंडापुर को किस मुजाहिमत का सामना है, अली अमीन गंडापुर का खुद का मौक़िफ़ क्या है। क्योंकि हमारे सामने ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी को इस माइंस एंड मिनरल बिल 2025 इसके बारे में अली अमीन गंडापुर ने तफसीली ब्रीफिंग दी है और इजलास हुआ, तवील बहस हुई। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़राए, याद रखिएगा मैं खबर दे तो आपको ये बता रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़राए बता रहे हैं कि तमाम अराकीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि बिल में सूबे के मादनी हुकूक या आइनी इख्तियारात को विफाक या SIFC के हवाले करने वाली कोई शिक शामिल नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़राए बता रहे हैं जो हमें ये खबर पहुंचाते हैं। और बैरिस्टर गौहर साहब ने इसके बाद बाहर आकर नीले रंग के सूट में खड़े होकर गुफ्तगू की है और बैरिस्टर गौहर ने यह कहा है कि अरकान मुतमईन थे। तो इसका मतलब है कि बाहर आने वालों में बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं और वजीर आला ये वाजे कर रहे हैं कि सूबे के मुफादात का एक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। दो, ये बिल पार्टी कायद इमरान खान की मंजूरी के बगैर पेश नहीं किया जाएगा। अब मंजूरी के बगैर पेश नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा। यानी इमरान खान साहब मंजूरी दे देंगे तो ये बिल पेश कर दिया जाएगा, बिल मंजूर हो जाएगा तो काम आगे बढ़ेगा। अब इस सिलसिले में एक और चीज़ याद रखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो भी और सपोर्टर्स वर्कर्स भी और इमरान खान साहब के करीब तरीन लोग भी ये समझते हैं कि इस बिल के जरिए आपके हाथ में एक ताकत है। हुकूमत के दोस्त ये चाहते हैं कि आप फौरी तौर पर इस बिल पर उनसे ताउन करें, तो आप कहें ठीक है ताउन करेंगे, रिहाई दें इमरान खान को, इमरान खान की रिहाई पर बैठकर बात करें। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, सपोर्टर्स का, अली अमीन गंडापुर को मशवरा देने वालों का और अली अमीन गंडापुर को रास्ता दिखाने वालों का मुतालबा है। गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि बिल इमरान खान की मंजूरी के बाद पेश करेंगे, लेकिन कारकुनान, सपोर्टर्स और बहुत बड़ी तादाद में लोग और कुछ लोग वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो जब इस रिहा हो जाए, उनकी रिहाई पर बात हो इस बिल के जरिए, तो ये काम आगे बढ़ना चाहिए। अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब इन मुख्तलिफ चीज़ों में कल का जो खिताब था निश्तर हॉल पेशावर में वो बहुत अहम था। इरफान सलीम साहब का जो खिताब था उसमें उन्होंने ये कहा कि गंडापुर से और MPS से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई तक इस बिल को मंजूर ना किया जाए और यही अलीमा खान की और तमाम कौम की ख्वाहिश है। अब बात यह कि इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है, आप प्रेशर डालें, इसको रोक के बैठ जाएं और अदालतों में जो मामलात लटकाए जा रहे हैं वो ना हो और इमरान खान साहब की टीम लीगल बैटल लड़ते हुए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम कर ले और मजीद मुकदमात जो धड़ाधड़ बिला वजह बनाए जाते हैं वो ना बनाए जाएं तो इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। तो इसको ऐसे रोकें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि इमरान खान की रिहाई का तरीका बना लें, इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए उसके बाद ये बिल मंजूर कर लिया जाए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अपनी जमात को तरीका बता रहे हैं। ये वर्कर्स इतने नाराज हैं कि अगर इस तरीके पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा और जो कहा जा रहा है कि इमरान खान से मंजूरी ले लेंगे फिर उसके बाद पेश करके मंजूर करा लिया जाएगा, तो वो ये कह रहे हैं कि ये मंजूर नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? यानी वर्कर्स कह रहे हैं इमरान खान की रिहाई और अगर आप ऐसे करेंगे तो मंजूर नहीं है। इसमें प्रॉब्लम यह कि कोई एक शख्स इमरान खान से मिलेगा अडियाला जेल जाकर, या 2 से 4 लोग अडियाला जेल जाकर मिलेंगे, बाहर आएंगे और कहेंगे इमरान खान ने मंजूरी दे दी है। अब ये शख्स जो है वो कौन होगा? अगर ये अलीमा खान होंगी तो शायद शक नहीं किया जाएगा वर्कर्स की जानिब से। ये अलीमा खान के अलावा कोई होगा ना कि इमरान खान ने मंजूरी दे दी है तो शक किया जाएगा। हम जब यहां बैठकर बात करते हैं अली अमीन गंडापुर की बहुत सी चीजें जिन पर हमें एतराज है, जैसे मैं नहीं मानता कि गंडापुर साहब ने जो कहा था ना, मैं पहाड़ चढ़ के निकला, मैं नहीं मानता ये हुआ था, किसी सूरत नहीं मानता। और उनकी अपनी कैबिनेट के लोग, मैंने आपको बताया था तामिल फिल्म वाली बात, वो भी नहीं मानते। तो
اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو گنڈاپور صاحب کی بہتر بھی ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں تو کمنٹس میں نیچے علی امین گنڈاپور غدار 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 ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ غدار 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 ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی عمران خان نے عہدہ دیا ہوا ہے, پھر بھی آپ غدار غدار کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جیل میں بیٹھے ہوئے بندے کی کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں. یہ دونوں طرف سے کھیلتا ہے اور اعتراف کر چکا ہے ارشاد بھٹی کے پوڈ کاسٹ میں کہ میں دونوں طرف سے کھیلتا ہوں, تو اس لیے غدار ہے. یہی بات فیصل امین خان صاحب کے بارے میں کی جاتی ہے, یہ غدار ہے. اس کے بعد بہت سے لوگ بیرسٹر گوہر کو, جن کو عمران خان صاحب نے چیئرمین بنایا ہوا, وہ کہتے ہیں یار یہ اندر جا کے کیا بات کر کے آ رہا ہے اور باہر آ کے کیا بتا رہا ہے, ہمیں کیا پتا, غدار ہے. یہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا کہنا ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب پہ کئی بار شک کیا جاتا ہے, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو لاسٹ اسپیچ کی اس میں کوئی غدار غدار کی آواز نہیں, بلکہ ان کے حق میں بات کی گئی. صاحبزادہ حامد رضا, کیا ان کے خلاف کسی نے ایک بار بھی بات کی؟ نہیں. تو موقف کا معاملہ ہوتا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, کیا ان کے خلاف کسی نے ایک بار بات کی؟ تو ایسا نہیں ہوا. موقف کا معاملہ ہوتا ہے. اعظم سلیم سواتی صاحب, ان کے خلاف تو اے آئی بتا دی گئی, ٹاؤڈ بنا دیا گیا, بہت کچھ ہوا سواتی صاحب کے خلاف, کیونکہ سواتی صاحب نے باہر آ کر جو باتیں کی ہیں ان باتوں کے حوالے سے وہاں موجود لوگوں نے خود مجھے یہ بتایا ہے کہ سواتی صاحب مکمل جو بات بتا رہے ہیں وہ مکمل درست نہیں ہے. تو یہ فرق ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر, سپورٹر, نوجوان قیادت, ایم این ایز, ایم پی ایز بھی وہ یہ کہتے ہیں مزاحمت ایک راستہ ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک طاقت ہے, اس سے منمائی بات آپ اپنی, اس کے بغیر آگے مت بڑھیں. یہ عمران خان کی رہائی کا طریقہ ہے. تو یہ طریقہ ہے, اس پر عمل درآمد کریں. اب جو مجھے ان چیزوں میں نظر آ رہا ہے اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ طور پر منظوری دینے کے لیے تیار ہیں. اب آپ دیکھیے, میں زبیر صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا. زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں زیادہ معدنیات ہیں وہاں سیکیورٹی کے, امن و امان کے مسائل ہیں. اس وقت بلوچستان کے حالات یہ ہیں کہ کوئی پاکستانی وہاں جانے کو تیار نہیں ہے. کوئی وہاں باہر جا کر کیسے سرمایہ کاری کرے گا؟ آپ اسے جتنی مرضی یقین دہانیاں کرا لیں. چین کی مثال آپ کے سامنے ہے. اب آپ ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ رکھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گرفت, یہ گرپ جو ہے کچھ اور ہے, تو کچھ اور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے ساتھ کیسے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں, میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں. تیاری کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں, یعنی کہ ہم آج جمعے کے روز بات کر رہے ہیں, تو منگل کو, اس کے علاوہ جمعرات کو جو ملاقاتیں ہوں گی ان میں, یا اس کے بعد میکسیمم, یعنی اگلے ہفتے میں کام ہو جائے گا, لیکن میکسیمم اس کے بعد والا جو منگل ہے اس وقت تک عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوں گی, یعنی یہ جو 3 ملاقاتوں کے دن آئیں گے اگلے کچھ 10-12 دنوں میں, ان میں عمران خان صاحب سے ایسے لوگوں کو ملوایا جائے گا کہ وہ باہر آ کر یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کو منظور ہے. اب کیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر, سپورٹر یہ منظور کریں گے؟ تو میرے پاس جو معلومات موجود ہیں, جو میری لوگوں سے بات ہوتی ہے, کراچی میں نوجوان قیادت سے بات ہوتی ہے, پشاور میں بات ہوتی ہے, اور یہ لوگ اراکین اسمبلی ہیں جن سے بات ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں ہمیں منظور نہیں ہے. تو پھر پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو منظور نہیں ہے تو کیا کیا جائے گا, آپ لوگ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے. تو جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں وہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے جو مرکز میں ہوا تھا. منظوری ہر حال میں کروائی جائے, پیسہ لگایا جائے, اس کے علاوہ ان کو ڈرایا جائے, کچھ کیا جائے, لیکن منظور کروایا جائے بل. یہ تو جب دوسری طرف بل کو منظور کروانے کی اتنی ارج ہے تو اس ارج کو یوز کریں. یہ پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دیا جا رہا ہے اپنی بات منوانے. تو اب یہ تیاری ہے کہ کچھ لوگوں کو بھیج دیا جائے گا. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, اس وقت ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں صحافی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو بھی, لوگوں کو بھی, اور اس کے علاوہ صحافیوں کو دھڑا دھڑ غداری کے فتوے, تم یہ کرتے تھے پہلے, تم آج یہ کر رہے ہو, یہ تانے دینے پر آئے ہوئے ہیں. اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہیں کہ جن کو یا تو تمغے مل چکے ہیں, یا جو تمغوں کی امید لگا کر بیٹھے ہیں, جن کو پاکستان کے 2 سے 3 بڑے چینلز میں پروگرامز دلوائے جا چکے ہیں, یا جن کو ان بڑے چینلز میں پروگرامز کی امید دلوائی گئی ہے اور ان سے ہی کام کروایا جا رہا ہے. تو پیڈل جو ہے نا ریس والا, اس پہ پورا پاؤں رکھ کے دبا دیا گیا ہے. کام فل تھروٹل میں ہے کہ اپنی مرضی سے یہ کام کروانا ہے, کسی بھی صورت میں کروانا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کو اس کو روکنا ہے تو روکنا پڑے گا. روکنے کی حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف دیکھ لے, لیکن عمران خان صاحب کی رہائی کا یہ طریقہ کار پاکستان تحریک انصاف کے لیے موجود ہے. اس سلسلے میں دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ کن کی ملاقات نہیں کروانی, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی.
ان کی ملاقات نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. صاحبزادہ حامد رضا کی ملاقات نہ گزشتہ کچھ عرصے میں ہوئی ہے نہ ہوگی. سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات کچھ عرصہ پہلے ہو چکی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات اب خبر یہ ہے کہ وہ بھی نہیں ہونے دی جائے گی. تو یہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی. اخنزادہ حسین صاحب ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی. شاہد خٹک صاحب ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ملاقات ہو سکتی ہے عمران خان صاحب سے. اور دوسری تیاری اس طرف کے لوگوں کی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھرپور لڑائی ہے, دھڑے بندی ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں, پارٹی میں گرفت کی کوشش ہے. یہ کل آپ کو ہر چینل پہ نظر آیا, خبروں میں بھی نظر آیا, اور جو ان کے 7, 8, 10, 11 بجے کے شوز ہیں ان میں بھی نظر آیا کہ پارٹی میں لڑائی ہے, پارٹی میں دھڑے بندی ہے. اور بیرسٹر علی ظفر نے سلمان اکرم راجہ کے لیے کیا کہہ دیا, سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر علی ظفر کے لیے کیا کہہ دیا, بیرسٹر گوہر نے کیا کہہ دیا, بیرسٹر گوہر کو کیا کہہ دیا. یہ دوسری طرف سے مسلسل ہو رہا ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں, اب ان میں دھڑے بنیں گے. اس سلسلے میں جو صاحب سب سے آگے ہیں, مجھے افسوس ہے کہ وہ بہترین کام کر سکتے تھے نہیں کر رہے, وہ ہیں شیر افضل مروت صاحب. وہ تو یہ بھی بتا چکے کہ دھڑے بنیں گے, کیسے بنیں گے, کیا ہوگا. یہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں. اور باہر سے موجود ہیں اس سلسلے میں کام کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے اختیار ولی صاحب. اختیار ولی صاحب کی آپ گفتگو سنیں, باقی چیزیں سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ذرا بہتر فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں. تو ولی صاحب کو کسی بھی صورت یہ ٹیلی ویژن پروگرام میں یا سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف والوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کی باتوں کا جواب دیں, ان کی باتوں کو پوسٹ کریں, ان کے جملوں کو پوسٹ کریں. وہ دھڑا بتا رہے ہیں, کون کیا ذمہ داری اٹھائے گا یہ بتا رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی چینج ہو جائے گا یہ باتیں بھی بتا رہے ہیں. اور ان کو باقاعدہ طور پر جگہ دی جا رہی ہے ہمارے نیشنل میڈیا پر بھی, اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی ان کو پوسٹ کیا جا رہا ہے. 1 سے 2 ایسے بھونپو پلیٹ فارمز موجود ہیں ڈیجیٹل پہ, اور مزید آ رہے ہیں کہ جو اس سلسلے میں کام کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان بھونپو پلیٹ فارمز کی چیزوں کو مسلسل پبلش کر رہے ہیں, بھلے تنقیدی انداز میں پبلش کر دیں یا بلا تبصرہ پبلش کر دیں, لیکن پبلش کر رہے ہیں تاکہ بھونپو جو چینل ہے اس چینل کی چیزیں سامنے آتی چلی جائیں اور وہ اوپر آئیں, ریچ ملے, ان کا کام آگے بڑھے. یہ کام بڑی شدت کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو میں نے آپ سے کہاں سے بات شروع کی تھی, ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہوئے. تو یہ کام جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت آپس کی لڑائیاں, اور وہ کوئی لڑائی بھی نہیں ہے, مطلب 1 سے 2 جملوں والی بات ہے, چینل اس کو پتہ نہیں کیا بتا رہا ہے کہ تلواریں نکال کے ایک دوسرے کے سر قلم کرنے کو تیار ہو گئے. اس کو چھوڑنا ہوگا اور فوکس ایک رکھنا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.